میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ صرف 3 مہینے کی محنت کے بعد اتنی دور دور سے بھی لوگ مجھے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ مدثر بھائی نے مجھے ویڈیو بھیج کر بتایا کہ ہم آپ کے شہر پہنچ چکے ہیں، بس 15 منٹ میں آپ کے گھر پہنچنے والے ہیں۔ میں نے جلدی سے 2 تکیے اٹھائے اور چارپائیوں پر رکھتے ہی درمیان میں مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے خوبصورت سا ٹیبل بھی رکھ دیا۔ ٹھنڈے پانی کے لیے ایک خوبصورت سا جگ اور 2 گلاس ٹیبل پر رکھتے ہی ہمارا مہمان خانہ کچھ اس طرح کا لگ رہا تھا۔ اتنے میں نے باہر جا کر دیکھا تو آنے والے فینس کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت دھوپ بھی کافی زیادہ تھی کہ میں اندر آ کر بیٹھا ہی تھا تو مدثر بھائی کی کال آ گئی جو کہ ہمارے گھر کے قریب اڈے تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے ان کو گھر کا ایڈریس سمجھایا ہی تھا کہ اتنے میں میرے فینس پہلی دفعہ مجھے ملنے کے لیے میرے گھر پہنچ گئے۔ میں نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کو ویلکم کیا اور گلے ملتے ہی اندر بلا کر پنکھے کے نیچے بٹھاتے ہی حال چال پوچھا ہی تھا کہ مدثر بھائی نے بہت زیادہ تکلف کرتے ہوئے تحفے کے طور پر مٹھائی کا ڈبہ اور خالص دیسی گھی گھر میں تیار کیا ہوا مجھے دیا۔ تو میں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مدثر بھائی سے بولا کہ ایک تو آپ موٹر سائیکل پر 90 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پہنچے اور پھر ان چیزوں پر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا آنا ہی میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ مگر مدثر بھائی نے اپنی ویڈیو دکھاتے ہوئے بتایا کہ ہمارا اپنا ڈیری فارم ہے، اس لیے خالص دیسی گھی اور مکھن ہم خود بناتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بھی لے کر آئے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ جنہوں نے اپنی خوشی سے اتنا کچھ کیا۔ ابھی گپ شپ لگا ہی رہے تھے کہ ہمارے سامنے چائے اور مختلف طرح کے بسکٹ آ گئے۔ چائے بسکٹ کے ساتھ ساتھ مدثر بھائی نے سوشل میڈیا کے حوالے سے سوالات کیے تو میں نے اپنی معلومات کے مطابق اچھے طریقے سے مکمل رہنمائی کرتے ہوئے ان کو اوریجنل ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا کر دیا اور پھر واپسی جاتے وقت ان کی خواہش پر ان کے لیے ویڈیو ریکارڈ کی اور اپنی طرف سے ایک خوبصورت دینی کتاب کا تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اور الوداعی ملاقات کرتے ہوئے مدثر بھائی موٹر سائیکل پر بیٹھے تو ایک بار پھر میں نے اتنی دور سے ان کے آنے کا شکریہ ادا کیا اور یہ لوگ واپسی اپنے گھر کی طرف نکل پڑے۔